سوچیے، نذیرا جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. کیسے ڈرایا آپ نے؟ جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا تو جہنم سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اور جلایا تو جہنم سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جہنم کو اللہ تعالیٰ نے اور جلایا تو وہ جہنم سیاہ بالکل بلیک اور کالی ہو گئی، اور آج بھی کالی ہے. سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر جہنم کی دیوار سے اللہ تعالیٰ سوراخ کر دے، جہنم کی دیوار سے اگر اللہ تعالیٰ سوراخ کھول دے سوئی کے سوراخ کے برابر بھی، تو اس سے جو گرمی نکلے گی، جو جہنم کی دیوار سے جو گرمی نکلے گی، اس کی گرمی سے پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی. اندازہ لگاؤ، سوئی کے سوراخ کے برابر اگر دیوار میں سانس ہو جائے، اس کی گرمی سے پوری دنیا جل کر راکھ ہو رہی ہو، تو وہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی. اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، ایک لمحہ جہنم میں ڈال کر کسی کو نکال لو، ایسے ڈالو ایسے نکال لو. حالانکہ یہ بھی زیادہ ہو گیا. ایک لمحہ 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ ہوتا ہے. ایک لمحہ، یہ بھی زیادہ ہو گیا. دیکھیے ایک لمحہ بتا رہا ہوں، جو لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، یہ زیادہ ہو گیا، یہ دیر زیادہ ہو گئی. پھر سے دیکھیے گا، یعنی میری انگلی جب انگوٹھے پر آئے تب دیکھیے گا، یہ بھی زیادہ ہو گیا. اتنی دیر کے لیے اگر جہنم میں کسی کو ڈال کر نکال لیا جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی سی دیر میں جہنم کی گرمی سے جل کر جو آدمی آئے گا، پھر اس کو دنیا کی آگ میں ڈال دو، دنیا کی آگ میں خوب لمبی آگ جلا کر دنیا کی آگ میں ڈال دو، تو دنیا کی آگ میں اس کو آرام سے نیند آ جائے گی اور سو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ جہنم کی آگ؟ ایسے کر کے نکال لیا. اتنی دیر میں اس نے جو تکلیف محسوس کر لی، زندہ ہے لیکن اتنی تکلیف محسوس کر لی کہ اگر اس آدمی کو اب دنیا کی آگ میں ڈال دو تو اس کو دنیا کی آگ میں ایسا لگے گا جیسے ہم گرم اے سی میں سو رہے ہیں یا ہیٹر کے پاس بیٹھ کر تاپ رہے ہیں، اور سردیوں میں ہیٹر جلا کے ہم سو رہے ہیں، آرام سے نیند آ جائے گی. اس جہنم سے بچنے کے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. مولوی جرجیز کی تقریر تو کبھی سیاسی ہو سکتی ہے، کبھی راجنیتی ہو سکتی ہے، کبھی مودی جی کا نام آ سکتا ہے تو کبھی امت شاہ جی کا نام آ سکتا ہے، کبھی یوگی جی کا نام آ سکتا ہے. مولوی جرجیز کی تقریر اللہ کی دعوت سے ہٹ کر دوسری طرف جا سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی دعوت و تبلیغ کبھی اللہ کی طرف سے ہٹی ہی نہیں ہے. غور کرو، کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ، اللہ کا نام، کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو الحمدللہ، اللہ کا نام، گھر میں داخل ہو رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کا نام، گھر سے نکل رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کا نام، اوپر چھت پہ یا پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، نیچے اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ کا نام، وضو بنا رہے ہیں تو بسم اللہ، اللہ کا نام، اور وضو بنا کر فارغ ہوئے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام. سو کر اٹھ رہے ہیں، نیند کھلی، صبح اٹھ رہے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ کا نام، بستر پر سونے جا رہے ہیں تو اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ کا نام، چھینک آ رہی ہے تو الحمدللہ. آپ کے پاس بیٹھا ہوا آدمی چھینک رہا ہے اور اس کی زبان سے نکل رہا ہے الحمدللہ، تو نبی اکرم اس کی جواب میں کہہ رہے ہیں یرحمک اللہ، اللہ کا نام.
پوری زندگی اللہ کی دعوت. پہلی وحی جب نازل ہوئی تو یہ وحی اتری اقرأ باسم ربک الذی خلق. آئے نبی پڑھو سے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہاں سے نبی کی پوری زندگی دعوت میں گزر جاتی ہے. اللہ کا نام لے رہے ہیں. اکاس کا میلہ لگا ہوا ہے مکے کے اندر. پورے عرب سے بازار کے لیے دکانیں آئی ہیں. عرب کے ایک ایک قبیلے سے ایک ایک شہر سے لوگ آئے ہوئے اپنی دکانیں لے کر. وہاں اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ مکے میں سالانہ میلہ لگتا ہے. آپ وہاں پہنچ گئے اور لوگوں کو دعوت دینے لگے ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ, ایک اللہ کی طرف. اتنا مارا کافروں نے, اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا, زمین پر بے ہوش ہو کے گر گئے. ایک شخص تھا بھاگتا ہوا گیا, 4 سال کی فاطمہ سے کہنے لگا, آپ کی بیٹی اس وقت 4 سال کی تھی. فاطمہ سے کہنے لگا, بیٹی تم یہاں مٹی سے کھیل رہی ہو اور تمہارے باپ کو, تمہارے ابو کو مکے میں بازار میں اوکاس میلے میں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہے. 4 سال کی بچی دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور اپنے ابو کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے. بے ہوش پڑے ہیں باپ, ان کی پیشانی پر ماتھے پر خون لگا ہوا ہے. حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اپنے باپ کو بے ہوش دیکھ کر اپنے سر سے دوپٹہ اتارا. میری بہنوں سنو اور میری قوم کی بیٹیوں سنو, 4 سال کی بچی ہے اور اپنے سر سے دوپٹہ اتار رہی ہے. اپنے سر سے اوڑھنی, جبکہ پردہ فرض نہیں ہوا بھی پھر بھی اوڑھنی اتار رہی ہے. کیا جواب دو گی میری ماں, میری بیٹیوں, میری بہنوں؟ قیامت کے دن فاطمہ کو کیسے منہ دکھاؤ گی؟ کیا 18 اور 20 سال اور 22 سال کی جوان بیٹیاں بھی آج سروں پہ دوپٹے نہیں رکھ رہی ہیں اور ننگے سر اسکولوں کالجوں میں جا رہی ہو؟ کل قیامت کے دن تم اپنی جنت کی سردار فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ کیسے جواب دو گی؟ یہ تمہیں سوچنا پڑے گا. میری بہنوں سنو اور میرے بھائیوں, 4 سال کی بیٹی, پردہ بھی فرض نہیں لیکن اوڑھنی اتار کر اپنے باپ کے سر سے خون پوچھ رہی ہے, اپنے باپ کے سر سے خون صاف کر رہی ہے اور رو رہی ہے. آنکھوں سے آنسو گرتا ہے نبی اکرم کے گال پر. سنو, آنسو پوچھتی, خون صاف کرتی ہیں. مکے کے لوگوں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے. لو, پورے گھرانے میں, خاندان میں کوئی نہیں آیا. محمد کا حمایتی, یہ 4 سال کی لڑکی آئی ہے, یہ 4 سال کی بیٹی آئی ہے. محمد تیرے خاندان والے کہاں مر گئے جو تجھے بچانے نہیں آ رہے ہیں؟ اور 4 سال کی یہ بچی چیخ کر کہتی ہے, او مکے والوں, تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے, تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے. اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تم نے میرے اس باپ کو آج مارا ہے کہ جس نے کبھی آج تک زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. تم نے میرے اس باپ کو پتھروں سے مارا ہے جس نے آج تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی, بے ایمانی نہیں کی. یہ روتی جا رہی ہے, کہتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے. آنکھوں سے ٹپکتا ہوا ایک آنسو نبی اکرم کے گال پر, آپ کے گال پر پڑتا ہے. اس گرم آنسو نے آپ حیات کا کام کیا. نبی اکرم کی آنکھیں کھل گئیں. آپ نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے قریب دیکھا تو آپ کو قوت مل گئی. آپ نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اپنی تکلیف بھول گئے اور فرمایا, وہ قوم کیسے نجات پائے گی جو محمد کی بیٹی کو رلاتی ہو؟ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے میری 4 سال کی بیٹی کو رلایا ہو؟ سنو, جس نے فاطمہ کو رلایا یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو رلایا اللہ اس کو رلائے گا, اور جس نے فاطمہ کو خوش رکھا اللہ اس کو خوش رکھے گا. میرے پیارے ساتھیوں, آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلے آئے, لیکن یہاں پر بھی آپ نے دعوت دی تو ایک اللہ کی. قولوا لا الہ الا اللہ, لوگوں ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ. یہ دعوت تھی. آپ لوگ سن سکتے ہو, اس کے خلاف نہیں ہوئی, اس کے خلاف نہیں ہوئی, لیکن نبی اکرم غیروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں تو ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں, ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. سنو, سننے کا شوق ہے تو کلیجہ سنبھالو. نبی اکرم کے پاس کچھ لوگ دور سے آئے ہیں
اور بیٹھے ہوئے اور بیٹھ کر آپ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، وہ ابھی کافر ہے، غیر مسلم ہے، کوئی رومال یا کپڑا ہے، بیٹھے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کافر بیٹھے ہیں، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت زینب کے پاس سے خبر آتی ہے، کتنا بتاؤں، زینب نبی کی بیٹی ہے، بڑی بیٹی ہے، زینب کے پاس سے خبر آتی ہے آپ کی نواسی یعنی میری بیٹی، آپ کی ناتن نواسی یعنی میری بیٹی بہت بری کنڈیشن میں بیمار ہے، آپ جلدی دیکھنے آئیے۔ جو آدمی خبر لے کر گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا زینب کی بیٹی یعنی میری نواسی میری ناتن کی طبیعت خراب ہے کہ ہاں؟ فرمایا میری بیٹی سے کہہ دو میری بیٹی سے کہہ دو کہ بے شک للہ ما آتا، اللہ نے جو کچھ بھی دیا وہ اللہ ہی کا ہے، اور اگر وہ چلی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی امانت ہے۔ میرے پاس کچھ لوگ آئے ہیں جو اسلام کی دعوت سننے آئے، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، ابھی نہیں آ سکتا۔ وہ چلے گئے اور زینب سے کہہ دیا کچھ لوگوں میں بزی ہیں، باہر سے آیا ہے وفد، آپ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت زینب نے دوبارہ بھیجا میرے باپ سے، ابو سے، محمد رسول اللہ سے کہنا آپ کی بیٹی نے آپ کو اللہ کا واسطہ دیا ہے، جس حال میں اسی حال میں اٹھ کے چلے جائیے۔ میری بیٹی نے اپنی نواسی کو گود میں لے لیجئے اور اس پر دم کر دیجئے، شاید آپ کی دعا سے میری بیٹی کی جان بچ جائے۔ اللہ سن لے، اللہ کے نبی کو جب قسم دی گئی تو آپ نے صاحب جو لوگ باہر سے آئے آپ نے ان سے کہا میری بیٹی کبھی اتنی پریشان نہیں ہوئی جتنی آج ہے، اب تم یہیں بیٹھو۔ انتظام کر دیا ان کے کھانے پینے رہنے کا، اور آپ نے چند صحابہ کو لیا اور ان کے ساتھ چلے گئے۔ اور سنو، زینب کے کمرے میں دستک دی، محلے کی 15-20 عورتیں پہلے ہی سے بیٹھی ہوئی تھی، گھریلو لوگ موجود تھے، چند لوگ، کمرہ اتنا بڑا نہیں تھا، حجرہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ حضرت زینب، کسی نے دروازہ کھولا، زینب اپنی چارپائی پر بیٹی کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گھستے ہیں، زینب اپنی بیٹی کو لے کر آگے بڑھتی ہے، اے اللہ کے نبی میری بیٹی کو اپنی گود میں لے کے دم کر دو، میری بیٹی دیکھیے کیا کمی کے عالم میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا زینب کی بیٹی میری ناتن سسکیاں لے رہی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، آپ نے اس کو اپنی گود میں لیا۔ شاید نبی اکرم کی ناتن اپنے نانا کی گود کا انتظار کر رہی تھی، شاید اپنے نانا کی گود کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی نبی اکرم کی یہ ناتن زینب کی بیٹی محمد رسول اللہ کی گود میں آئی، اللہ کی یہی مصلحت مرضی تھی، اس ناتن کا انتقال ہو جاتا ہے۔ زینب کی بیٹی دم توڑ دیتی ہے، زینب کی بیٹی کی روح نکل جاتی ہے، ناتن کی روح نکلی، زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس وقت جتنی عورتیں وہاں بیٹھی تھی زینب کو دیکھ کر ساری عورتیں رونے لگیں، جتنے مرد تھے ان سب کی آنکھوں میں آنسو ہوئے، لیکن محمد رسول اللہ ایسے نازک موڑ پر بھی اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب غم کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اللہ ہی کی امانت ہیں، اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سارے لوگ رو رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بیٹھے ہوئے مجمع پر اپنی بیٹی کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، داعین الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا۔ ایسے نازک موڑ پر بڑے بڑے کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، لیکن نبی اکرم صبر کا معنی سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں دیکھو ایسے موقع پر چیخ کر نہیں رونا ہے، چلانا نہیں ہے، واویلا نہیں بچانا ہے، ماتم نہیں کرنا ہے، نوحہ نہیں کرنا ہے، گریبان چاک نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری یہ بیٹی قیامت کے دن تمہاری نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اللہ کی دعوت، موڑ کوئی سا بھی ہو، دعوت اللہ کی طرف، اپنے سامنے، یہ تو نبی کی نواسی تھی، اپنے سامنے بھی موت کو دیکھ رہے پھر بھی اللہ کی دعوت۔ وہ سنا، چھوٹے چھوٹے بچے سناتے ہیں، لوٹے ایک جنگ سے،
ایک گھنے جنگل سے گزرے، صحابہ کئی راتوں کے تھکے ہوئے تھے جنگ میں لڑتے لڑتے، کہا اللہ کے رسول تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، کہا ٹھیک ہے کر لو۔ سب نے سایہ دار درخت دیکھا، چھایا دار، لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول بھی کہیں دور چلے گئے اور آپ نے اپنی تلوار ایک پیڑ سے درخت سے لٹکا دی اور آپ بھی آرام سے سو گئے۔ جیسی سوئے اسی جنگل میں ایک دیہاتی، ایک عربی، ایک کافر بدوی چلا آیا۔ اس نے دیکھا ہے محمد کی تلوار، نیچے محمد، 100 اونٹ کا انعام، محمد کو زندہ مردہ لانے پر یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، سارے صحابہ سو رہے ہیں، کیوں نہ تلوار اٹھاؤں اور محمد کی تلوار سے محمد کو قتل کر دوں۔ وہ درخت پہ چڑھا، پیڑ پہ چڑھا، اس نے فوراً تلوار اٹھائی، اتاری، کود گیا، لیکن زمین پر جب چھلانگ لگائی تو نبی اکرم اس کے پیروں کی دھمک سے اٹھ گئے۔ وہ آگے بڑھ رہا ہے، نبی اکرم کھڑے ہو گئے۔ اس کو آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، 20-25 قدم کی دوری ہے، آپ بھاگ بھی سکتے تھے۔ صحابہ کو چیخ کرے ایک آدمی آیا، مجھے مارنا، لیکن آپ نہ تو چیخے، نہ صحابہ کو جگایا، نہ دوڑے، بلکہ سامنے جو آ رہا ہے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، دشمن کے ہاتھ میں تلوار، قریب آیا، اس نے تلوار اٹھا بھی لی۔ من یعصمک منی یا محمد، سوال کرتا ہے بخاری کے الفاظ، اے محمد بتا آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، بول کون بچائے گا؟ نبی اکرم نے جواب دیا اللہ۔ موت سامنے، دشمن تلوار لے کے کھڑا، تلوار اٹھا بھی لی، نہ بھاگ رہے ہیں نہ چیخ رہے ہیں، دشمن کہہ رہا بتا کون بچائے گا؟ اس مارنے والے دشمن کو دعوت دے رہے ہیں تو کون؟ محمد رسول اللہ، اور دعوت بھی کس کی؟ بچانے والا بھی اللہ، اور میں دعوت بھی دے رہا ہوں وہی جو پاورفل ہے، کون بچائے گا؟ اللہ۔ اللہ کہنا تھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، جب گری تو آپ نے اٹھا لی۔ دیکھا کروٹ بدلنے میں ٹائم نہیں لگتی۔ آج بھارت کے جو حالات ہیں نا، صبر کرو بھائیو، اس وقت صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہو نا، جہری نمازوں میں جن میں تلاوت کی جاتی ہے، آپ قنوت نازلہ پڑھیے، جو کام کر سکتے ہو وہ تو کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پاس پاور، طاقت، حکومت سب کچھ ہے، آپ صبر کرو۔ وہ دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں، آپ دیش کے رکھوالے ہو، دیش کی حفاظت کریں، صبر کریے، قنوت نازلہ پڑھیے، اور صبر کا بدلہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ حالات کو کروٹ بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ابن تیمیہ نے کہا تھا، علامہ ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ اللہ کافر کی حکومت کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک بار نہیں 7 مرتبہ کرتا ہے۔ کس کی؟ مسلمان کی نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے کیا کہا؟ اللہ کافر کی حفاظت کرتا ہے، کافروں کی حکومت کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک بار نہیں 7 بار کرتا ہے، مگر کب تک؟ جب تک وہ کافر حکومت سب لوگوں کے ساتھ عدل، انصاف اور نیائے کرتی ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ مسلمانوں کی حکومت کو برباد کر دیتا ہے۔ کب؟ جب مسلمان حاکم جب ظلم و بربریت کرنے لگتا ہے اور ظالم بن جاتا ہے، عدل و انصاف چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ مسلمان حاکموں کی حکومت کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ حکومت کون کر رہا ہے، حکومت کوئی بھی کرے، وہ کافروں کی حکومت کی بھی حفاظت کرے گا، لیکن کب تک؟ جب تک اس کی حکومت میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، نیائے ہوگا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھا جائے گا، اللہ کافروں کی حکومت کو بھی محفوظ کر دے گا، اللہ ان سے بھی اچھا کام لے گا۔ لیکن اللہ مسلمانوں کی حکومت کو بھی باقی نہیں رکھتا۔ اگر مسلمان ظالم بن جائے،
حجاج ابن یوسف یہ مسلمانوں کا حاکم گزرا ہے نا، مسلمانوں کا کتنا بڑا ظالم گزرا ہے، کتنا بڑا ظالم تھا۔ عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی کو قتل کر دیا تھا، عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی کو ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی بہن اسما کے بیٹے، کیا کہا کچھ سمجھ میں آیا؟ ابو بکر کی بیٹی کون؟ عائشہ اور اسما، اسما عائشہ کی بہن، عائشہ اسما کی بہن، اسما نبی اکرم کی سالی، عائشہ سے شادی ہوئی نبی کی تو عائشہ کی بہن نبی کی سالی، نبی کی سالی اسما کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بیٹا عبداللہ جس کے باپ کا نام زبیر، اور اسما وہ عورت، وہ سالی نبی کی جس نے مدینے میں جانے کے بعد ہجرت کی، جن صحابہ نے اور صحابیات نے مدینہ میں جا کر ہجرت کی، ان میں سب سے پہلے مہاجرین میں جس عورت نے سب سے پہلے بیٹا پیدا کیا وہ حضرت اسما تھی۔ اسما کا بیٹا عبداللہ، لیکن حجاج ابن یوسف نے اس عبداللہ ابن زبیر کو بھی قتل کر دیا، اتنا ظالم، لاشیں بچھا دی تھی، ظلم و بربریت کے سارے معاملے، ساری حدیں توڑ دی تھی۔ حضرت حسن بصری نے اور عطا ابن رباح نے کہا تھا کہ لوگوں، حجاج ابن یوسف کے لیے ہم بد دعا نہیں کر سکتے، صحابہ کو قتل کر رہا ہے لیکن بد دعا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ حجاج ابن یوسف نے ایک اچھا کام بھی کیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک اچھا کام یہ کر گیا ہے کہ اس نے قرآن کریم کے اوپر اعراب لگوا دیے ہیں۔ اعراب جانتے ہو نا؟ زبر زیر پیش جو قرآن پہ لگا ہے نا، ہم لوگ پڑھتے ہیں نا الف زبر آ، بے زبر با، تے زبر تا، جو پڑھتے ہیں با زبر با، تا زبر تا، یہ جو پڑھتے ہیں یہ زبر زیر پیش، یہ حجاج ابن یوسف نے لگوائے۔ حجاج جس کی وجہ سے آج ہم لوگ سب ان پڑھ مولوی اور جاہل سب لوگ قرآن پڑھ لیتا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ، تو میرے بھائیوں یہ حجاج نے لگوائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے حجاج اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں، ہاں اگر وہ جنت میں جا سکتا ہے تو شاید یہی اس کی ایک نیکی اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اس کو جنت مل سکتی ہے، ورنہ کوئی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہے جو اس کو جنت میں داخل کر سکے۔ لیکن اتنا بڑا ظالم، اس کے بارے میں بھی حضرت حسن بصری نے اور عطا ابن ابی رباح نے کیا کہا تھا کہ ہم اس کے لیے بھی بد دعا نہیں کر سکتے۔ لوگوں، یہ ظالم حکمراں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے بنتے ہیں، اس لیے ہم ظالم حکمرانوں کے لیے بد دعا نہیں کریں گے۔ جس طریقے سے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ تمہیں ایک ظالم حکمراں دے دیا ہے، تم اپنے اعمال اچھے کر لو، شاید اللہ ہماری اچھے اعمال کی وجہ سے یہ ظالم حکمران سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ مسلمانوں، آج مولوی جرجیس تمہارے سامنے اپنی دامن کو پھیلا کر صرف تمہارے اچھے اعمال کی بھیک مانگ رہا ہے، تم اچھے اعمال کر لو۔ ہماری بدعمالیوں، ہماری نااتفاقیوں، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر غلط لوگ، ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں۔ آپ اپنے اعمال اچھے کر لیجئے، شاید اللہ ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے یہ ظلم و بربریت کا دور ہمارے اوپر سے ہٹا دے اور ہمیں اچھے، نیک اور شریف حکمراں ہمیں عطا فرما دے جو ہمارے ملک کی حفاظت کر سکیں، جو ہمارے دیش کو برباد ہونے سے بچا سکیں۔ ہمارے بدعمالیوں میں ہمارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا ہے، ہماری نیک اعمال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر ضرور ہمارے اوپر سے ظلم و بربریت کا دور ختم کر کے اچھا دور شروع کر دے گا۔ جب برے اعمال کر کے اللہ عذاب مسلط کر سکتا ہے تو اچھے اعمال کرنے پر اللہ رحمت کی بارش بھی کر سکتا ہے۔ یہ میں نے کہہ دیا، بہت کچھ کہہ دیا، بہت کچھ کہہ دیا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ تو سوچ رہے ہیں مولانا نام نہیں لے رہے ہیں، صبح سے 60-70 فون آ چکے ہیں میرے پاس دلی سے، میری زبان سے صرف ایک جملہ نکلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے،
صرف ایک جملہ ایسا نکال دے مولوی جرجیس کہ کسی طریقے سے ہم اس کو اپنے شکنجے میں لے لیں۔ ایک چینل، بڑے چینل والا ہمیں فون کر رہا ہے بار بار، ایک بہت بڑا چینل جو اب تک ہماری برائیاں دکھاتا رہا، تقریروں کی کٹنگ کر کے دکھاتا رہا، 60-70 فون آئے ہیں آج میرے پاس، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں بچتے بچاتے تھوڑا سا ہمارے اوپر بھی خیال کرو، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، میں ان کا علاج کرا رہا ہوں، صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے، میری بھی ماں ہے، اگر تھوڑا بھی سن لیا اس نے کہ یہ پریشانی، اور آپ جانتے ہو اعظم خان جیسے لوگ جیل کی سلاخوں میں چلے گئے، شرجیل امام جیل کی سلاخوں میں چلا گیا، ایک ایک کو، کفیل خان ڈاکٹر کفیل کو جیل میں ڈال دیا، راسو بھی لگا دی۔ ابھی ہم جو کام کر رہے ہیں کرنے دیجیے میرے بھائیوں، اگر یہ حالات ہو گئی تو پھر یہ کام رک جائے گا، دعوت و تبلیغ کا کام رک جائے گا۔ میرے باپ اور میری ماں بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے، جب جوان تھے بات دوسری تھی، اب تو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، تھوڑا بھی صدمہ اگر سن لیں تو اٹیک نہ پڑ جائے، ہمیں وہ سب دیکھنا پڑ رہا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی طرف بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف بھی